جنوبی پنجاب میں بارشوں سے دریاؤں میں سیلابی صورتحال. دریائے ستلج نے مختلف علاقوں میں تباہی مچا دی. دریائے سندھ میں بھی نچلے درجے کا سیلاب. دریائے چناب میں 48 گھنٹے میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ. جنوبی پنجاب میں مختلف ہیڈز پر پانی میں اضافہ. گنڈا سنگھ سے دریائے ستلج میں 1,18,000 کیوسک پانی کا اخراج. بہاول نگر کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح پھر بلند. کٹاؤ شدت اختیار کر گیا. درجنوں دیہات متاثر. کہروڑ پکا کے مقام پر بھی دریائے ستلج بپھر گیا. پانی میں اضافے سے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال. ڈیرہ دلاور پتن کے مقام پر 36,000 کیوسک کا ریلا. چکری دو موئی بند ٹوٹ کے. برے والا کے مقام پر دریائے ستلج میں طغیانی. اسسٹنٹ کمشنر ارشد اقبال کا متاثرہ علاقوں کا دورہ. دریائے ستلج میں سیلابی ریلے سے تحصیل لودرا کی 4 بستیاں متاثر. دریائی بیٹ میں موجود 50 مکانات سیلابی ریلے کی نظر. منچن آباد میں بابا فرید پل پر درمیانے درجے کا سیلاب. میلسی میں ہیڈ سائفن پر سیلاب کا خدشہ. انتظامی الرٹ. بہاولپور کے علاقے ہتیجی کے مقام پر بھی سیلاب کا خدشہ. پتن بیٹ گنگا پر پانی کی سطح میں اضافہ. 33,000 کیوسک کا ریلا. پانی میں بتدریج اضافہ. بہاولپور نوشہرہ جدید میں پتن جاموالا پر سیلابی صورتحال. علاقہ مکینوں کی نقل مکانی. دریائے ستلج میں چکنور کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. میکلوڈ گنج میں سیلابی ریلے نے ہر طرف تباہی مچا دی. سینکڑوں گھر ڈوب گئے. علاقے میں امدادی سرگرمیاں شروع نہ ہو سکیں. کوٹردو کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں مشکلات. بیٹ بھید میں روڈ پر 20 فٹ چوڑا کٹ. سیلاب کے پانی کی روڈ کی دوسری طرف نکاسی. آمد و رفت معطل. کشتی کھڑی کر کے شگاف عبور کیا جا رہا ہے. علاقے میں فصلیں بھی زیر آب. ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی ملتان کا اجلاس. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد ابوبکر نے صدارت کی. سیلابی صورتحال اور ایمرجنسی رسپانس کا جائزہ. بیٹ کے علاقوں سے مکینوں کی نقل مکانی کا بھی آغاز. مانسون کا 8واں سٹر. بادل جم کر برسے. جنوبی پنجاب میں آج دوسرے روز بھی بارش. گلی محلوں میں پانی جمع ہو گیا. بہاڑی، ہارون آباد، فورٹ عباس، میکلوڈ گنج، بہاول نگر اور شریف میں بارش. جل تھل ایک ہو گیا. ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان میں گہرے سیاہ بادلوں کا راج. باسا ملتان کی طرف سے رین ایمرجنسی نافذ. بہاول نگر میں ناقص سیوریج سسٹم کی وجہ سے بارش زحمت بن گئی. گلی اور بازار ندی نالے بن گئے. بارشی پانی سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات. سیوریج کا فرسودہ نظام بہتر بنایا جائے. تاجروں کا مطالبہ. پاکستان میں ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا. یکم ربیع الاول منگل 26 اگست کو ہوگی. مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان کے بعد کسی بھی شہر سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی. ملک بھر میں 12 ربیع الاول 6 ستمبر کو ہوگی. کوٹردو میں گاہک بن کر آئے ڈاکو. دکاندار کو لوٹ کر فرار. ملزمان چنے لینے کے بہانے دکان میں داخل ہوئے. دکاندار سے پیسوں کی ادائیگی کے وقت لاکھ روپے لوٹ لیے. موقع سے فرار. ایس ایس پی آپریشنز ملتان امن و امان کے لیے متحرک. چھٹی کے روز سینٹ میری اور کیتھیڈرل چرچ کا دورہ. سیکورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ. گرجا گھروں میں غیر متحرک افراد کے داخلے پر سخت پابندی کی ہدایت. ملتان انتظامیہ کی مبینہ غفلت اذیت کا سبب. گھنٹہ گر تک کچہری روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار. راہگیروں کو مشکلات کا سامنا. حادثات معمول. گرہوں کی وجہ سے گاڑیوں کو نقصان. جلد مرمت کی جائے. شہریوں کا مطالبہ.
ملتان کا تاریخی دروازہ حرم گیٹ خستہ حالی کا شکار، پینافلیکس سے دروازے کی خوبصورتی ماند پڑ گئی۔ سیاحتی مقام کی حالت ذات پر مقامی افراد نالا، ٹریفک بھی جام رہتی ہے۔ شہریوں نے اصلاح احوال کی اپیل کر دی۔ لودھرا کا ریڈی بازار آباد ہونے سے قبل ہی ویران، 2 ماہ قبل لگائے گئے ٹاکٹائل وزن ڈالے بغیر ہی بیٹھ گئی۔ نہ شیڈز لگے اور نہ بیت الخلا بنے، سہولیت ناپید، کام کے معیار پر سمجھوتا نہیں، نوٹس لیں گے انتظامیہ کا موقف۔ لیاقت پور میں چوک گھنٹہ گھر میں ماڈل بازار کی بنیاد رکھ دی گئی۔ سابق ایم پی اے چودھری مسعود احمد نے فیتا کاٹا۔ 9 کروڑ 90 لاکھ روپے کی لاگت سے ماڈل بازار بنایا جائے گا، 3 ماہ میں کام مکمل ہوگا، چودھری مسعود احمد کی گفتگو۔ سرگودا میں بچے تفریح سے محروم، کمپنی باغ میں جوائے لینڈ 3 ماہ سے بند، انتظامیہ کی مبینہ غفلت، جھولے ناکارہ، گھاس اگائی، پی ایچ اے کی طرف سے اقدامات نہ کیے جا سکے، شہریوں نے معیاری تفریح فراہم کرنے کی اپیل کر دی۔ گزشتہ 3 سال سے ٹیکسٹائل بحران کا شکار ہے۔ سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ملتان میاں راشد اقبال کہتے ہیں برآمدات کم اور درآمدات بڑھ رہی ہیں۔ گزشتہ سال 50 لاکھ گانٹ کپاس درآمد کی گئی۔ ٹیکسٹائل ہے، ٹیکسٹائل پچھلے 2-3 سال سے بحران کا شکار ہے، اس کی ایکسپورٹس کم بھی ہو رہی ہیں اور ٹیکسٹائل کی امپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں۔ اگر ہم کسی اچھے پیمنٹ پلیٹ فارم کو پاکستان میں لے آئیں اور کچھ قانون سازی ایسی کر دیں کہ 50% تک پیسہ اگر فارن ایکسچینج کا انوائس ویلیو کا باہر روکنے کی اجازت دے دیں ان لوگوں کو، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے۔ یہ اب فی الحال 2 سے 3 بلین ڈالر کی ہم سالانہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹل کنٹینٹ کی اور آئی ٹی کی۔ روٹی چینی اور زراعت پر سیاست کی جا رہی ہے۔ صدر پاکستان کسان اتحاد خالد محمود چودھری کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو، بولے 2 سال میں 2200 ارب روپے کی گندم کا نقصان ہوا، پیداواری لاگت بڑھ گئی، مناسب ریٹ نہیں مل رہا۔ پنجاب ٹیچرز یونین جنوبی پنجاب کی ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس، صدر شہباز افطر نے رحیم یار خان میں ہونے والی اجلاس کی صدارت کی، درپیش مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت پر زور، لاہور دھرنے میں بھرپور شرکت کا اعلان۔ جنوبی پنجاب کے 8 اضلاع کے طلبہ کے لیے خوشخبری، حکومت کی طرف سے دودھ کے ساتھ بسکٹ بھی دیے جائیں گے۔ بھکر، بھاون نگر، ڈی جی خان، لیا، راجن پور، میاں والی، مظفر گڑھ اور رحیم یار خان شامل۔ بھاولپور میں اسٹائلش بوتیک کا گرینڈ افتتاح، تاجر برادری بڑی تعداد میں شریک، 40% ڈسکاؤنٹ 25 سے 27 اگست تک جاری رہے گا۔ مالک اسٹائلش بوتیک کے مطابق کسٹمر 40% ڈسکاؤنٹ گھر بیٹھے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ چھٹی کے روز ملتانیوں نے فوڈ اور ڈرنکس پوائنٹس کا رخ کر لیا، کسی نے کڑاہی تو کسی نے چٹپٹے باربیکیو پر ہاتھ صاف کیا۔ مختلف ڈرنکس پوائنٹس پر شہری لمکا، دودھ سوڈا اور دیگر مشروبات پینے میں مصروف۔ شہری کہتے ہیں دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے کا الگ ہی مزہ ہے۔